ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی شخص موت اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، ہر کسی کا وقت مقرر ہے اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کا وقت کا تعین ہو چکا ہے۔ جو لوگ ڈرتے ہیں کہ جہاد میں جائیں گے موت آ جائے گی، حق بات کریں گے تو مصیبت میں آئیں گے، جان کا خطرہ ہوگا، دین کی تبلیغ کریں گے تو جان چلی جائے گی، حق کے ساتھ رہنا، تو جو شخص ڈرتا رہتا ہے تو اسے بتا دیا گیا کہ تمہاری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جب وقت آئے گا تو موت آئے گی، اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ ڈر اور خوف اپنے دل و دماغ سے تمہیں نکال دینا چاہیے۔ پچھلی امتوں کے حالات بیان کرنا، انبیاء کرام کے حالات بیان کرنا، یہ رب تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ گزشتہ واقعات کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کو ان کو حوصلہ دینا، ہمت دینا، یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ سنیں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے نبی تھے جنہوں نے جہاد کیا۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ یہ تمام پچھلے امتی جو تھے، نبی گزرے، ان میں سے بہت سے نبیوں نے جہاد کیا۔ معہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے بھی جہاد کیا۔ نبی بھی جہاد کرتے تھے، ان کے ساتھ متبعین، ان کی پیروی کرنے والے بھی جہاد کرتے تھے۔ وما وہنوا لما صابہم فی سبیل اللہ، اور وہ پس ہمت نہیں ہوتے تھے، ان کے حوصلے ٹوٹتے نہیں تھے جب ان پر تکلیفیں پہنچتی تھی اللہ کی راہ میں۔ جہاد کی جب تکلیفیں مشکلیں آتی تھیں تو ان کے حوصلے ہمتیں کم نہیں ہوتی تھی۔ یہاں سے پتہ لگا راہ حق میں، اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا، اسے برداشت کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، ان کے ساتھ اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے۔ وما ضعفوا وما استکانوا، اللہ فرماتا ہے نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ کسی سے دبے۔ اللہ والے کسی سے دبتے نہیں ہیں، باطل قوت کے سامنے اپنے ہتھیار نہیں ڈالتے۔ اللہ والوں کی سنت، ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تمہیں راہ حق میں، تم اسلام پر ثابت قدم ہو، تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، دکھ تکلیف آتے ہیں، تو اس پر جب تم ثابت قدم رہتے ہو اور باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہو، مومن وہی ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ اللہ والے جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور نہ وہ کسی سے دبتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس راستے سے حضرت عمر گزر جاتے ہیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کا ایسا رعب اور دبدبہ تھا کہ کافر جب آپ کے سامنے آتے تھے تو ان پہ کپکپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ ایسا ان کو اللہ تعالیٰ نے رعب اور دبدبہ دیا تھا، اور یہ ساری قوت، یہ رعب ایمان کا ہوتا ہے۔ یہ ایمان بندے کو مضبوط کرتا ہے، اس کو دلیر بناتا ہے، اس کو بہادر بناتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، پریشانیوں پر راہ حق میں، انسان جب دین کے راستے پر چلتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں،
طنز بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو جب بندہ صبر کے ساتھ قائم رہتا ہے، راہ حق پر تکلیفیں آتی ہیں، جب بندہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، راہ حق پر ہوتا ہے، تو پھر اس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں۔ شیطان اس کا دشمن ہوتا ہے، دنیا کے برے لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں، نفس اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان نے قرآن میں کہا تھا، یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تو اصل پریشانی اور مصیبت میں وہی شخص آئے گا جو سیدھے راستے پر ہوگا۔ شیطان نے واضح کہا تھا، یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ جو راہ حق کا مسافر ہوگا، سیدھے راستے کا مسافر ہوگا، تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ اس کے دشمن ہوں گے، ظاہری دشمن بھی ہوں گے اور باطنی دشمن بھی ہوں گے۔ یہ بندے کا کام ہے کہ اس نے مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات واضح طور پر بتا دی کہ بندے کے حوصلے اور ہمتیں نہ ٹوٹیں۔ پچھلے نبیوں نے بھی جہاد کیا تھا، ان کے ساتھ اللہ والے بھی تھے۔ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پچھلی امتوں کے حالات بیان فرما کر یہ بتایا جا رہا ہے، تم بھی اس طرح کرو۔ تمہارے نبی سب نبیوں سے افضل، تمہاری امت تمام امتوں سے افضل، تمہارا کردار اور تمہارا کام بھی پھر سب سے افضل ہونا چاہیے۔